یہی حضرت برا ابن توجہ ہے، یہی حضرت برا ابن عازب ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخاتم الذهب، کہ ہم سے کہا کرتے تھے جانتے ہو بولے کیا؟ بولے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخاتم الذهب، حضور نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کو منع فرمایا، مرد کے اوپر حرام فرمائی ہے۔ اب سنو اختیارے ہوئے ذرا زور سے کہو، خودی فرماتے کہ سونے کی انگوٹھی خودی سونے کی انگوٹھی حضور نے پہننے سے منع فرمایا، اور صحابہ کہتے ہم تو بڑا ابن عازب کے ہاتھ کو دیکھتے تو ان کے ہاتھ کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پاتے۔ بولے جاؤ صحابہ کہتے ہیں برا تم خودی کو بیان کرتے ہو، تم خودی کو ہمیں بتاتے ہو کہ حضور نے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام فرمائی اور خود سونے کی انگوٹھی پہنے ہو، خود سونے کی انگوٹھی پہنے ہو۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے اعلیٰ حضرت نے اس حوالے کو نقل فرمایا، فرماتے حضرت برا ابن عازب فرماتے کہ اللہ اکبر، جب صحابہ پوچھتے لما تحکم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اے برا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے، تو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہو۔ تو حضرت برا ابن عازب فرماتے جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں حاضر تھا، حضور ہمارے غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، کسی کو اونٹ دیے، کسی کو غلام دیے، کسی کو مال دیا، دیتے 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 فرماتے ہوئے حضرت برا حتی بقیہ حاضر خاتم، یہاں تک کہ حدیث پاک یہ انگوٹھی بچ گئی، سب تقسیم فرما دیا حضور نے، اونٹ کسی کو دیے، کسی کو دیا، یہ حتی بقیہ حاضر خاتم، یہ انگوٹھی بچ گئی۔ فرماتے حدیث پاک فرفع طرفہ فنظر الی صحابہ، حضور نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اپنے صحابہ کو دیکھا، ثم خفض، پھر حضور نے اپنے اللہ اکبر آنکھیں مبارک کو نیچے کر دیا۔ فرماتے ہیں ثم رفع طرفہ ثم خفض، پھر حضور نے ایک بار اپنی آنکھیں مبارک کو اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے آپ جس دن کو تھی، فرماتے پھر حضور نے آنکھیں مبارکوں کو اٹھایا، ثم پھر اپنی آنکھیں مبارکوں کو نیچے کر لیا، پھر فرماتے تیسری مرتبہ ثم رفع طرفہ فنظر الیہم، پھر حضور نے اپنے صحابہ کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا اور تمام صحابہ کو دیکھا، فنظر الیہم، صحابہ کی جانب حضور نے دیکھا اور صحابہ کی جانب حضور نے دیکھنے کے بعد کہا اے برا، اے برا، میں حضور کے پاس آ گیا، حتی قعدت بین یدی، یہاں تک کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فاخذ الخاتم، اللہ اکبر، وہ جو انگوٹھی رکھی تھی وہ حضور نے اٹھائی، فاخذ الخاتم وقبض علی خصوعی، اور میری کلائی کو تھاما حضور نے، وہ انگوٹھی اٹھائی اور میری کلائی کو تھاما حضور نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال خذ البس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہاتھ کی کلائی تھامی اور فرمایا خود اسے لے اور پہن لے، اس لیے کہ تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا۔ اعلیٰ حضرت بولے، حضرت برا فرماتے تھے اے صحابہ، بے شک حضور نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا اور یقیناً منع فرمایا، لیکن مجھے تو اسی صاحب شریعت نے انگوٹھی پہنائی ہے جس کا عالم یہ ہے کہ جو جسے چاہے حلال کر دے اور جو جسے چاہے حرام کر دے، تو مجھے تو اللہ اور اس کے رسول نے یہ انگوٹھی پہنائی ہے، میں کیسے اتار دوں؟ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں مزے پاٹتا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، غیر مقلدوں کا خود ساختہ عقیدہ ہوگا، ان کا اپنا بنایا
دعویٰ ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت کے حق کے اندر، ہم اہل سنت کے حصے میں وہ عقیدہ آیا وسیلہ اعلیٰ حضرت، وہ عقیدہ حضرت بارہ ابن عظیم کا ہے، وہ عقیدہ حضرت صدیق کہ حضور جو چاہے عطا فرما دے، یہ رب نے اختیار دیا ہے۔ وہ آدمیوں کا مولوی کیا اس نے نام میں تو لکھا اس کا نام محمد علی ہو، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں قوم اللہ اسماعیل دہلوی خبیر اللہ اکبر علیہ وآلہ نے، لیکن ہمارے اور آپ کے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور جسے چاہے جو چاہے سنو فرماتے اعلیٰ حضرت میں نے تو 15 واقعے اس کے متعلق ذکر کیے ہیں، تفصیل نہیں مطلب میں آپ کو اور بتا دوں حضور کا اختیارات فرماتے اسی پوری واقعے میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں حضور کہ مدینہ طیبہ یعنی کہ دونوں حرم کی کوئی بھی تر گھاس کاٹنے کو منع فرما دیا کہ حرام میں نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کو حضور کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے، حضور ایک ادخر گھاس ہے جو ہمارے جانور چرتے ہیں، اور اگر تمام اللہ اکبر گھاس حرام ہو جائے گی کاٹنا تو ہمارے جانور کیسے چریں گے؟ صحابی کا عقیدہ کیا ہے، حضرت عباس کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اگر حلال کر دیں گے تو حلال ہو جائے گی، اسی لیے تو آئے نا کارگر حضور وہ گھاس ہمارے جانور چرتے ہیں، آپ نے حرم کی تمام گھاس کو کاٹنا حرام فرما دیا، تو حضور نے یہ بھی کہا میں محتاج ہوں معاذ اللہ، صحابی کہتے میں اختیار ہوں معاذ اللہ، یہ بندی کہتے حضور نے کہا جاؤ ادخر کو تمہارے لیے حلال کر دیا، حلال کر دیا۔ ہاں نعمت بات کا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی پہنچیے لوہا حرام ہے، لوہا یعنی کہ مسجد پر جا کر اور سینہ پیٹنا اور اللہ کو سینہ کو بھی کرنا اور زبردستی کا رونا کسی کی وجہ سے جو پہلے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لوہا حرام ہے، حرام ہے۔ ایک صحابیہ آئی زمانہ جاہلیت میں فلاں جو ہمارے گھر میں انتقال ہوا تھا، فلاں عورت آئی تھی، اس نے لوہا دیا تھا، حضور آپ نے حرام فرما دیا ہے، میرے اوپر لوہا ادھار ہے، اب اس کے بعد انتقال ہوا ہے، ایک بار اجازت دے دے لوہا کراؤ، ایک بار اجازت کر دے دے لوہا کراؤ۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے لیے یہ ایک بار کا لوہا حلال کر دیا، ذرا زور سے کہہ دو نعمت بات کا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دھام گیا۔ سنو اختیارات حضور، اور آپ نے تو سنا ہوگا وہ اللہ گھوڑے والا واقعہ جو خریدا تھا، ایک ایک واقعہ اگر بیان کرنے وقت نہیں تفصیلی ہے، کل واقعی بات فرماتے حضور ارشاد فرماتے ہیں، صرف یہی کچھ خاص نہیں ہے، فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ ومعي من امتي 70 الفا ومع كل 1000 70 الفا ليس عليهم حساب۔ فرماتے حضور میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا، ومعی من امتی میرے ساتھ میری امت کے 70 الفا 70,000 لوگ ہوں گے، ومع کل واحد اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 الفا 70,000 ہوں گے، لیس علیہم حساب ان سب سے حساب نہیں ہونا ہے، تو ان سب سے حساب اب ہاں کیلکولیٹر میں کتنے رہنا، حضور میرے ساتھ 70,000 اور 70,000 میں سے ایک کے ساتھ کتنے 70,000، لیکن ان سے تو بھی حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا حضور فرماتے کہ 4 لاکھ امتیوں کو اپنے بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں گا، 4 لاکھ امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب جب یہ دریائے رحمت بڑھتا ہوا دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جن کا ان سے پاک ابھی گزرا، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش بصارت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، وہ صدیق
اکبر رضی اللہ فرمایا جب حضور کا دریائے رحمت بڑھتا ہوا دیکھا کہ اتنے کو بغیر حساب کے جنت میں، اتنے کو بغیر حساب کے جنت میں، 4 لاکھ کے بغیر حساب. حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں اللہ اکبر کہا حضور زدنا یا رسول اللہ کچھ اس میں زیادہ فرما دے. حضور کی زیادہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور بے بس محتاج نہیں ہے بلکہ مالک کائنات نے اپنے برابر بھیجا ہے. چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا بڑھا دیں گے. فرماتے حضور زندہ یا رسول اللہ کچھ اور زیادہ فرما دے. حدیث پاک کے الفاظ سنو. فرماتے حضور نے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھایا اور یوں ملایا اور اس کے بعد کہا صدیق اتنے اور یعنی کتنے اور مگر حساب کے لے کے جاؤں گا. جب دیکھا دریائے رحمت جوش میں حدیث پاک کے الفاظ ہے دوبارہ پھر فرمایا اتنا یا رسول اللہ حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، وہ تو افضل البشر بعد الانبیاء ٹھہرے، لیکن انہیں ہماری اور آپ کی فکر تھی، انہیں ہمارے اور آپ کو جنت میں بغیر حساب کے لے جانا تھا. فرماتے حضور اور زیادہ فرما دے. حضور نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں ملایا کہا اتنے اور تیسری مرتبہ پھر کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. تب تک بغل میں بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ اکبر کہ اے صدیق اب رہنے دو. اے صدیق اب رہنے دو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس وقت حدیث پاک کے الفاظ سنو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اے فاروق تمہیں کیا حرج تھا کہ میں اگر آج حضور سے حضور کی تمام امت کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتا. اے عمر تمہیں کیا حرج تھا ماں پہلے عمر اے عمر کیا حرج تھا کہ میں اگر آج حضور کے دریائے رحمت جو اس کی موجوں بھر رہی ہے میں پوری امت کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتا. تو فاروق اعظم بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نے یہ فرمایا پہلی مرتبہ میں اور عقیدہ یہ ہے میرا کہ حضور کے دستے مبارک میں پوری امت آ گئی اور جو دوبارہ فرمایا وہ آپ کی محبت میں فرما دیا. جو حضور نے فرمایا تمہیں اور اس میں پوری امت آ گئی. علماء فرماتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے ان کے شہزادوں کے شہزادے ہندوستان کے راجا عطائے رسول معین الدین جب اپنا کاسا بھیجے ایک چھوٹا سا کاسا ہے دیکھنے والا کہے گا آؤ بھر پانی آئے گا لیکن جب وہ کاسا چلا تو چلا اور اس کے بعد سارا ساگر اس کاسے میں آ گیا. علماء فرماتے ایک کاسا غریب نواز نے ان کے شہزادوں کے شہزادے بھیجے پورا آنا لا کر چلا آئے تو یہ ہاتھ تو ہمارے حضور کے ہے اس میں پوری امت کیوں نہ آئے گی. آج تم اٹھا غنی کر دیا مجھے پہلے حضرت عمر فرماتے جو حضور نے پہلی مرتبہ کہا اتنے اور اس میں پوری امت آ گئی اور جو حضور نے دوبارہ فرمایا وہ آپ کی محبت میں آپ کی ولایت میں فرما دیا. یہ تو گفتگو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی. حضور تو سامنے بیٹھے سن رہے ہیں نا سامنے بیٹھے نا بالکل سامنے بیٹھے سن رہے. تو ابھی کوئی وہابی کہہ سکتا ہے کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کوئی نجدی کہہ سکتا ہے یہ عقیدہ تو فاروق اعظم کا تھا. حضور نے نہ فرمایا کہ سنو آگے الفاظ حدیث کے لیے ہے. حضور نے ارشاد فرماتے کہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر حضور اللہ اکبر حضور نے جو یہ فرمایا کہ اور اس میں پوری امت آ گئی. حضور نے فرمایا صدق عمر نے سچ کہا. عمر نے سچ کہا. کبھی بولو گے اللہ اکبر نعمت بادشاہ جس دن وہ بھی شان گیا ساتھ ہی مجھے رحمت کا قلم مان گیا اور انہیں جانا
انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے حضور بےبک محتاج اللہ اکبر اور محتاج نہیں ہے، بلکہ رب نے ان کو مالک کائنات بنا کر بھیجا۔ واقعات بہت شہرت کے ساتھ ہے، وقت نہیں میں آپ کو ایک ایک بتاتا، لیکن اتنا یاد رکھ لو کہ وہ اختیار والے حضور وہ ہیں، اگر آج ان سے محبت کر لو گے تو دنیا میں بھی کام آنا ہے اور قبر میں بھی کام آنا ہے، اور میدان حشر میں تو ان کا جلوہ ہوگا۔ وہ دن تو پھر حضور کی رفعت کے ظہور کا دن ہوگا، وہ دن تو پھر حضور کی عظمت کے ظہور کا دن ہوگا۔ وہ دن وہ ہوگا جس دن جب کوئی نہ پوچھ رہا ہوگا، حضور کا دریائے رحمت میں آواز دے رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں۔ وہ اختیار والے آقا، وہ اللہ اکبر طاقت اور قدرت، میری تقدیر بری لوہے محفوظ کے اندر بھی اگر میرے تقدیر بری ہوگی تو میرے آقا کا اختیار تو میاں رب نے ہو دیا کہ اس کو بھلی کر دے، اور یہ طاقت بھی کس کی ہے؟ وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا حضور کی شان کا جو کروڑا حصہ ہے اس کی یہ طاقت ہے۔ ہاں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اگر اختیارات حضور کی گفتگو نکلی ہے تو سنو بس آخری بات فرماتے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اللہ اکبر آج کی رحمت عالم ملکی فرماتے کل میدان قیامت کے اندر جب اللہ اکبر دریائے رحمت جوش کو ہوگا تو سارے زمین کا ایک شیر میں نے دیکھا اور ویسا کسی کا نہ دیکھا۔ فرماتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے گناہگار کو شفاعت تیری۔ مجمع حشر میں حضور فرمائیں گے جب کل میدان قیامت میں اللہ اکبر حکم ہو جائے گا کہ جہنم میں لے کے چلا جائے گا، جہنم کی طرف فرشتے لے کر چل دیں گے، تو علماء فرماتے ہیں حدیث کے اندر آیا حضور تشریف اور حضور کی رحمت کا ذریعہ فرمایا جائے گا اگر کسی عالم کو تم نے محبت کے ساتھ دیکھا ہے وہ کہے گا ہاں دیکھا، جنت میں لے کر چلو۔ میاں فرمایا درود پاک آقا کھڑا ہوگا، فرمایا گیا ایک شخص کو اللہ اکبر تو اس کا میزان کے اوپر نامہ اعمال کھولا جائے گا، حکم ہو جائے گا جہنم کی طرف لے جاؤ، وہ منہ کا پیچھے دیکھے گا، کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سنا تھا دنیا میں علماء کی زبانی کہ جب مصیبت میں آ جائیں گے ایک آقا آئیں گے جو ہماری بخشش کرائیں گے، وہ ہمیں بچا لے جائیں گے۔ اب تو دم سے جاتا ہوں یہ وہ ایک دم ہے کہ میں اس کے بعد جہنم میں گرنے والا ہوں۔ اس لیے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ آیا مسکراتا ہم اسیروں کی طرف پھر ہمیں رسیاں طرف کسی گراتے جائیں گے، ہمارے آقا آئیں گے، اللہ کو جب واپس واپسی ہوگی میں تفصیل میں نہ لے جا کر آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں سمجھو۔ پھر اس کے بعد حکم ہوگا اللہ اکبر حضور فرمائیں گے دوبارہ نامہ اعمال کھولے جائیں، دوبارہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ایک جیب سے اللہ اکبر حکم نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے، نیکیوں کا پلہ اونچا ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا جنت میں لے کے جاؤ، لیکن وہ پیروں پر گر جائے گا، وہ پیروں پر حضور یہ تو میری آپ کی سبب ہے، تو فرمایا جائے گا حضور کیا وجہ ہے کہ کسی اندر مسئلے میں کیا تھا؟ فرمایا جائے گا یہ وہ ایک درود پاک ہے جو تم نے ایمان کے ساتھ اور میری محبت میں پڑھی تھی۔ علماء فرماتے تم نہیں سمجھے ان کی شفاعت اور ان کی رحمت اور ان کی اللہ اکبر فیض کو صرف وجہ اور تعبیر چاہیے ہوتی ہے، صرف تعبیر چاہیے ہے۔ وہ درود پاک کا جنت میں کہاں پر درود پاک نہیں ہوگی، میرے عالم کو کبھی حضور کا پانی دیا کہاں دیا جنت میں، وہ بس ایک سبب چاہیے، ایک بہانہ چاہیے ہے، بہانہ کا پانی نہیں دیا تو کہاں کبھی کسی میرے عالم حق کو ایک محبت کی نظر کے ساتھ دیکھا، کہاں دیکھا تھا چل جنت میں۔ یہ شفاعت کو بہانا چاہیے ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ لطف ان کا عام ہوئی جائے گا، شاد
ورنہ کام ہو ہی جائے. اگر یوں ہی رحمت کی تعبیریں رہی، رحمت کی تعبیریں رہی، مد ہر الزام ہو ہی جائے گا. ہر الزام جو الزام تھا وہ تعریف میں بدل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری تبدیل بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں. میں وہ اس بات کے دفتر تک کروڑا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے، مشرق شریف میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، رافضیوں، تمام فرقہ باطلہ، تمام گمراہ تنظیموں کو رہ کر ہمیں ایمان کے ساتھ